رمضان نیکیوں کا مہینہ، اللہ کرے کہ بس یہ ذہن بن جائے کہ تلاوت ہو، درود ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، بس میں نے نیکیاں لوٹنا ہے۔ شاپنگ ہے، گھومنا ہے، کھانا ہے، کھیلنا ہے، رمضان میں یہ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ رمضان ایک بہت بڑا جنت کا شاپنگ سینٹر ہے اور وہاں بہت ساری جنت کی نعمتیں ہیں۔ روزہ رکھ کر یہ بھی لے لو، تراویح پڑھ کر یہ بھی لے لیتا ہوں، ذکر کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں، تلاوت کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں، صدقہ کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں۔ ایسا ذہن بنائیے۔ ماہ رمضان میں نے بس نیکیوں کا ذخیرہ کرنا ہے۔ یہ سب عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ سے عرض کروں گا، مولا جن کی عبادت قبول کی ہے ان کے صدقے میری بھی عبادت قبول فرما لے۔ اللہ کرے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن جائے، رمضان میں عبادت کے حوالے سے ہمارا ذہن بن جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو چند باتیں عرض کی، 5 اہم باتیں تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ باتیں دہرا لیں۔ پہلی بات، رمضان آنے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ہم بھی استقبال کریں گے انشاءاللہ، نیکیاں کر کے استقبال کریں گے، دل صاف کر کے استقبال کریں گے۔ کسی مسلمان سے لڑائی ہے تو صلح کر کے استقبال کریں گے۔ دوسری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں فکر مند ہو جاتے، رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ ہم بھی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں گے اور اپنی مغفرت کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، نوافل پڑھتے اور خوب دعائیں کرتے۔ انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے نوافل پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے۔ مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم بھی ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے۔ اور پانچویں بات، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوب سخاوت کرنی ہے اور یاد رکھیں آپ کی سخاوت اور آپ کی زکوٰۃ کا پہلا حقدار پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ بعض اوقات لوگ دنیا میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ کچھ رشتہ دار غریب ضرور ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے، بیچارہ پریشان ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو بھی اس کی مدد ضرور کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ والے مال سے مدد کیجیے، اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پہلے اس کو زکوٰۃ دیں۔ اور اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جو عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، جو دنیا کے 150 سے زائد ملکوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اس بار بھرپور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ انشاءاللہ بہترین فطرہ دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔